تعلق رکھتا ہے، وہ فلاں کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، وہ فلاں ذات پات سے تعلق رکھتا ہے. اصل یہ ہے کہ ہم سب انسان ہیں اور انسانیت کے ناطے ہمیں انسانیت کو پیدا کرنا ہے، انسانیت کو بڑھاوا دینا ہے، انسانیت کو بیدار کرنا ہے. یہ اصل ہمارا مشن ہے. اگر آپ اس میسج کو لے کر جائیں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے یہ جلسہ، آج کے سیمینار کامیاب ہوگا اور آپ پھر اس کے ذریعے سے اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ اگر ایک شمع جلا کر یہاں سے لے جائیں گے، اس سے 10 شمعیں جلیں گی، اس سے 10 جگہ 20 جگہ روشنی پیدا ہوگی. ایک ایک گھر میں آپ جائیں گے اور وہاں جا کر یہ میسج دیں گے، پیغام سنائیں گے تو وہاں پر بھی لوگوں کے اندر ایک احساس بیدار ہوگا. اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ آج جو ہمارے حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں تو بغیر پیسے کا کوئی کام نہیں ہوتا. ہمارے مولانا نے ایک بات واقعہ سنایا کہ جب کوئی آفس میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کا عجیب اتفاق ہے کہ میں جو باتیں سوچ رہا تھا وہ باتیں ہمارے بات جو جن لوگوں نے یہاں گفتگو کی ان لوگوں نے وہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی. مولانا نے بھی قصہ سنایا تھا ایک مرتبہ کہ جب کوئی کام کرانے جاتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ کام بغیر پیسے کے نہیں ہوتا. بہت سے عقل مند لوگ ہیں جو پیسہ ایسا رکھ کے جاتے ہیں کہ جیب سے کچھ نوٹ جھانک رہا ہو تاکہ وہ جو آفس میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی بڑا آفیسر ہے یا کوئی اور بھی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ سمجھ لے کہ قاضی الحاجات موجود. یہ پیسے کی آج حیثیت یہ ہے کہ ہم نے اس کو قاضی الحاجات سمجھ لیا. یہ انسان جس کی قیمت سب سے بڑھ کر تھی اور یہ انسان جس نے پیسہ ڈالا، اس پیسے کی انسان کے سامنے قیمت کیا تھی؟ جو پیسہ اپنے ہاتھ سے ہم نے ڈالا اس کی ہمارے سامنے کوئی قیمت نہیں ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں کروڑوں روپے ایک طرف ہو اور ایک انسان ایک طرف ہو تو انسان کی قیمت ہے، وہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، وہ مالک اور پیدا کرنے والے کی بنائی ہوئی چیز ہے. تو یہ پیسہ تو اپنے ہاتھ سے ہم ڈالتے ہیں. جب یہ انسان جب پریشان کیا جاتا ہے، ایک انسان جب دوسرے انسان کو مارتا ہے، اس کا گلا کاٹتا ہے تو سب سے بڑھ کر پیدا کرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے. میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں. جیسے کوئی کمہار ہو، وہ برتن بناتا ہے، اب کوئی جائے اور اپنے پاؤں سے برتن توڑنے لگے تو اس کو کیسا صدمہ ہوگا کمہار کو کہ یہ برتن ہم نے بنائے ہیں اور کس طرح بے دردی کے ساتھ ان کو توڑا جا رہا ہے. اسی طرح جب انسانوں کو تباہ کیا جاتا ہے، ان کو قتل کیا جاتا ہے، ان کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، سب سے بڑھ کر جو تکلیف ہوتی ہے وہ پیدا کرنے والے کو ہوتی ہے. تو اس لیے کوئی انسان کا پیدا کرنے والا ہے. ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ صحیح انسانیت ہمارے اندر پیدا ہو. انسان کو دیکھ کر ہمارے چہرے پر ایک سکون کی فضا قائم ہو، ہمارے چہرے پر خوشی کے اثرات نمایاں ہو. یہ نہ ہو کہ ہم کسی کو دیکھیں تو ہمارے اندر ایک تلخی آ جائے، ہمارے چہرے پر ناگواری کے اثرات آ جائیں. یہ انسانیت نہیں ہے. انسانیت یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ہمارے سامنے آئے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے سامنے ایک مانو آیا، ایک انسان آیا. انسانیت کے ناطے ہم اس کے ساتھ شریک ہیں، وہ ہمارا بھائی ہے اور ہمیں اس کی خوشی پر خوش ہونا چاہیے اور اس کی دکھ پر ہمیں دکھی ہونا چاہیے. جب یہ مزاج بنے گا تو ظاہر ہے پھر ہم کسی کو دکھ نہیں دیں گے، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، بلکہ لوگوں کو ہم خوش کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کی خوشیوں سے ہم خوش ہوں گے. یہی اصل مانوتا ہے اور یہی مانوتا کا سندیش ہے اور ہر مانو کے اندر یہ بات پیدا ہونی چاہیے، اس کی ضرورت ہے. اور اسی کے لیے یہ پیام انسانیت کی صدا ہے جو جگہ جگہ لگائی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام اس جمشید پور کے لیے ایک نئی فضا پیدا کرے گا اور یہاں لوگوں کے اندر ایک نئے لوگوں کے اندر حوصلے پیدا ہوں گے، نئے جذبے پیدا ہوں گے. میں مبارکباد دیتا ہوں پروگرام کا اہتمام کرنے والوں کو جن لوگوں نے اس کے لیے محنت کی، اور آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں آپ یہاں پر آئے اور آپ نے ثبوت دیا کہ انسانیت ابھی مری نہیں ہے، انسانیت زندہ ہے اور پیدا کرنے والا بھی مایوس نہیں ہوا کہ اتنے لوگ یہاں ایک آواز پر آ گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا آنا ایک بہت ہی آئندہ بہت تابناک مستقبل کا گویا کہ اس کی ایک علامت ہے اور اس سے اچھا ایک میسج جائے گا اور پورے اس شہر میں خاص طور سے اور پورے ملک میں اس کی ایک فضا بنے گی. میں دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پروگرام منعقد کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی دور سے انہوں نے مجھے بلایا اور میں یہاں اسی پیام دینے کے لیے آیا، اسی میسج کو دینے کے لیے آیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا پروگرام بہت مفید ہوگا اور سنگ میل ثابت ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور مفید بنائے.